جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج پیر کا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اس سلسلے میں آج جو موضوع ہوگا وہ ہے قیامت کی ہولناکیاں، اس کی سختیاں اور اس کے معاملات۔ انشاءاللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ 10 بجے تک جاری و ساری رہے گا، اور آپ اس میں کالز بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ پیغامات بھی بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قاری صاحب بھی ہوں گے، تلاوت قرآن پاک سنیں گے، نعت خواہ اسلام بھائی بھی ہوں گے جن سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سلسلے میں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹائے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک ایک ایسی آسان اور سہولت والی نیکی ہے کہ آپ چلتے چلتے، بیٹھے بیٹھے اور کام کاج کے دوران بھی، مختلف اپنے کام نمٹاتے ہوئے بھی اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کیجئے، دوران گفتگو، دوران اپنے آپ سفر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں ایسا جس میں آپ کی زبان کا مل دخل نہیں ہے، اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بالکل پڑھیے، اپنی عادت بنائیے کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، لیکن اپنی زندگی کے ان 12 گھنٹوں میں، ایک دن کے جو گھنٹے بنتے ہیں 12 24 گھنٹے جو بنتے ہیں، ان کے اندر سے کچھ نہ کچھ وقت، کچھ منٹس ایسے نکالیے کہ جس میں مکمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور آنکھیں بند کر کے آپ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں عشق و مستی کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی طرف اور تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا
ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة فيها وزرابي مبثوثة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. صدق الله العلي العظيم. हमीद की तिलावत करने, सुनने, इसको पढ़ने, इसको समझने, इस पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत के रोज़ कुरान पाक को हमारा शफ़ी बनाए और इसकी शफ़ाअत हमारे हक़ में कबूल व मकबूल फरमाए। बढ़ते हैं नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात की तरफ और सुनते हैं नात शरीफ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
حبیب اللہ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھوں جو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد دن کا سوالی ہے مرادیں مل رہی ہیں شاد شاد دن کا سوالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے آقا تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے وہ ہے اللہ اپنا وہ ہے اللہ والے جو تجھے والی کہے اپنا کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے کہ تو اللہ والا ہے تیرا اللہ والی ہے فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے اپنی اپنی جھولیاں بھر لو فقیروں بے نواؤں اپنی اپنی جھولیاں بھر لو اے پاڑا بٹ رہا ہے
فیض عام سے تم نے آقا نکالا، کب کسی کو فضل میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے، حسرت کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، حسرت کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، آقا ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ بڑھتے ہیں موضوع کی طرف۔ حضور آپ ہی کی طرف آؤں گا کہ آج ہمارا موضوع ہے قیامت کی سختیاں، اس کی حولناکیاں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نہ صرف قیامت کا تذکرہ کیا بلکہ کیا ہوگا، اس کی سختی اور کیا عالم ہوگا اس کا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا جی وہ کیفیت بھی ارشاد فرما دی۔ کئی آیات مبارکہ ہیں اور ان کا جو انداز بیاں ہے، اگر اس کو پڑھیں تو
ترجمے سے قطع نظر ان آیات کی اپنی ہیبت وہ ایک علیحدہ ہے جی کہ انسان پڑھ کر جو ہے وہ اس کے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ رب العالمین کیا ارشاد فرما رہا ہے. جیسے وہ سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیات تلاوت جی جی حل اتاک حدیث الغاشیہ، اور کئی آیات مبارکہ ہیں، چند ان میں سے ذکر کرتا ہوں. جی جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب قیامت کی طرف یعنی جب قیامت کی طرف روح سور پھونکا جائے گا اس کا ذکر ارشاد فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور پھونکا جائے گا سور جب ہی وہ قبروں سے اپنی رب کی طرف دوڑتے چلیں گے. اور ارشاد فرمایا قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، کس نے ہمیں سوتے سے جگا دیا، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا اور رسولوں نے حق فرمایا تھا. پھر فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگھاڑ، جبھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا. یعنی پتہ چلا کہ اس دن کل قیامت کے اندر جب لوگ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، لوگ کھڑے ہوں گے، تو اب دوڑتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوگ حاضر ہوں گے. فرمایا کہ اس طرح دوڑیں گے جیسے گھڑ دوڑ کے اندر کوئی نشان لگا ہوا ہو تو اس نشان کی سیدھ میں گھڑ سوار دوڑتا ہے، تو اس طرح دوڑیں گے. پھر فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر کہ لوگ کس طرح آئیں گے، فرمایا بعض جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ تو خوشی خوشی آئیں گے، اور پھر ان میں سے بعض سواریوں پر آئیں گے. بعض وہ ہوں گے کہ اکیلے علیحدہ سواری پہ ایک ہی بندہ ہوگا، بعض ہوں گے کہ ایک سواری پر 2 3 4 بھی ہوں گے. اور فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نافرمان ہوں گے، کافر ہوں گے، منہ کے بل لائے جائیں گے. پھر اس پر کہا گیا کہ منہ کے بل کیسے آئیں گے، فرمایا جس طرح آج اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں 2 پیروں پر چلائے، اسی طرح کل وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہیں منہ کے بل چلائے. تو کافر منہ کے بل آئیں گے. اور فرمایا کہ ایک آگ ہوگی جو کہ مشرق سے نکلے گی، جو لوگوں کے پیچھے ہوگی، جس سے ڈر کر وہ میدان محشر کی طرف بھاگیں گے اور میدان محشر کے پاس آئیں گے. قیامت کی جب اندازہ کیجئے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب پہلا سور پھونکنے کا فرشتے باقی ہیں. چنانچہ فرمائے گا کہ جبرائیل کی روح نکال لو. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی روح نکلے گی تو آپ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوئے اس طرح گر پڑیں گے جیسا کہ ایک پہاڑ زمین پر گر پڑتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ اب کون باقی ہے. آپ پھر عرض کریں گے کہ میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل اور ملائکہ عرش. پھر فرمائے گا کہ میکائیل کی روح نکال لو. آپ بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے ہوئے ایک پہاڑ کی مانند عرش کے سائے میں، عرش کے پاس تشریف فرماؤں. پھر اسی طرح حضرت جو ہے وہ جو ملائکہ ہیں، فرشتے اٹھانے والے ہیں عرش کو، ان کو. پھر آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں کہ اب کون باقی ہے. جب سب کا انتقال ہو جائے گا تو فرمائیں گے کہ یا اللہ فقط تیرا یہ بندہ. اب یہ ملک الموت ہے. اب ملک الموت علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مت، تم بھی مر جاؤ. اللہ. چنانچہ پھر آپ بھی ایک پہاڑ کی مانند اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہوئے گریے. اب وہ مقام آئے گا کہ جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم،
اللہ، کہ آج کس کی بادشاہت ہے، اس وقت اس کا جواب دینے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ اچھا یہ خود یہ جو اتنا لمن ملک اليوم جو ہے یہ صرف پڑھے نا اور جی۔ کیفیت باندھ کے پڑھے تو ایک رونگٹے کھڑے کر دینے رونگٹے والی کھڑے کر دینے والی حقیقت میں آئے تھے کہ جتنی جو مجازی ساری سلطنتیں ہیں، ساری ملکیتیں ہیں، سب کچھ ختم ہو جائیں گی۔ یعنی اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یا ہم جس چیز پہ ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جس چیز کے اوپر ہم اتراتے ہیں، اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی ہو چاہے ہاں، کتنا کچھ ہی بھی ہو، دنیا ہی پوری کیوں نہ ہو، صحیح۔ سلطنت دنیا ہی کیوں نہ ہو، لیکن حقیقی بادشاہت تو اسی کی ہے۔ بے شک۔ اور پھر جب کوئی اس بات کا جواب دینے والا ہی نہ ہوگا تو خود فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ اللہ۔ اور اندازہ کیجیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات کے اوپر اپنی صفت رحمانیت جو ہے وہ ذکر کی، بالکل۔ لیکن وہ وقت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ذکر جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اپنی صفت قہاریت کا ذکر کرے گا کہ للہ الواحد القہار، اسے ایک اللہ کے لیے ہی ساری بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور قہار ہے۔ اچھا یہاں اس سے ہم پہلے آگے بڑھیں، میں یہ جاننا چاہوں گا شاید مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ مفید ہو کہ قیامت تو قائم ہوگی، لیکن اس سے پہلے کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئیں، چند نشانیاں اگر ذکر ہو جائیں، اور پھر یہ کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں نا، جیسے کوئی چیز ہم نے دیکھی اور اپنے تئیں یہ سمجھا کہ قیامت کی نشانی ہے، درست ہے یا غلط ہے، تو اب کہتے ہیں بھائی اب تو قیامت آ ہی جائے گی، تو ایسا بھی ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی بھی انہونی چیز دیکھ لی، جی جی۔ ایسی چیز جو ہم نے سنی نہیں، دیکھی نہیں، تو اب ہر نئی چیز کو قیامت کی نشانیوں سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ قیامت کی نشانی جی ہے۔ بالکل، اسی طریقے سے اور کئی ایسے کام، یعنی مسلمانوں میں گناہ ہیں، جی۔ لیکن بہت سارے گناہوں کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ قیامت کی نشانی ہے۔ جی۔ تو گناہ تو ہیں کہ گناہ جو ہے وہ گناہوں کی کثرت ہوگی اور لوگ جو ہے وہ دین سے دور ہوتے جائیں گے، اور دین سے دوری ہی گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ جی بس اوقات ایسے امور جن کا مسئلہ بھی غلط معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ ہے بھی گناہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ اسے بھی گناہ جو ہے وہ گردان کر اور اسے قیامت کی نشانی قرار دے دیتے ہیں، یعنی اصل کے اعتبار سے وہ گناہ ہی نہیں ہے۔ وہ گناہ ہی نہیں۔ اب ٹھیک۔ جیسے فی زمانہ سوشل میڈیا کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے آپ قرآن کریم کی آیات یا ان کا ترجمہ ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ جی جی۔ اب آپ کو کئی جگہوں پر یہ میسیج سننے کو ملا ہوا کہ نہیں جناب، اب چونکہ جب موبائل میں آیت آ جاتی ہے تو آپ اسے ڈیلیٹ بھی کرتے ہیں ضرورتاً، جی جی۔ مٹاتے بھی ہیں، جی ریموو تو کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ مٹ جائے گا اور لوگ اپنے ہاتھوں سے مٹائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے، تو لہٰذا ایسا ہرگز نہ کیا جائے اور آپ قیامت کی نشانی کا حصہ نہ بنے، اس طرح کا میسج چلتا ہے۔ اچھا، وہ حالانکہ لوگ کرتے ہیں، یہ میسج وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے طور پر بڑے محتاط ہوتے ہیں۔ جی، تو حالانکہ قرآن پاک کا جو اٹھ جانا ہے جی۔ وہ یوں اٹھنا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اگر قرآن پاک کو کسی ڈیوائس سے ڈیلیٹ کر دیں تو وہ اٹھ رہا ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اٹھے گا کہ مومن جب اٹھیں گے مسلمان تو اگلے دن ان کے مصاحف جو ہے وہ خالی ہوں گے، ان کے اندر قرآن کریم قرآن جو ہے پاک وہ- جو مجلد موجود ہے ہمارے جو پاس، موجود ہیں ان کے اندر کچھ بھی لکھا ہوا وہ نہ پائیں گے کہ رب العالمین کی جانب سے اٹھا اس کے جو لیا جائے صفحات گا، ہیں وہ بلینک ہو جائیں وہ گے۔ جو ہے وہ بلینک ہو جائیں گے، خالی ہو جائیں گے۔ یہ معنی ہے کہ یہ قیامت کی بڑی نشانیوں نشانی میں ہے۔ سے یہ نشانی ہے، لیکن ضرورتاً کسی کو قرآن پاک کی آیت کوئی بھیجنا یا کوئی ڈیلیٹ کرتا ہے اسے یا اس موبائل کو جو ہے وہ ریموو کرتا ہے، کئی ایسی صورتیں ہو سکتی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور استاد وہ- بھی تو حضرت لکھتا ہے نا، جیسے ہاں، کہ استاد استاد بورڈ پہ لکھتا ہے لکھتا ہے بعض اوقات، ہاں، تو اب اس کو صاف بھی جو ہے وہ جی۔ کرتا ہی ہے، تو اس میں کوئی نہ گناہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے، اور یہ قیامت کی نشانی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لیکن قیامت کی نشانی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، چونکہ آپ آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ایک بہت بڑا عرصہ گزر گیا، ٹھیک ہے، دنیا بننے سے لے ٹھیک۔ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک، کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے، ٹھیک تو آپ اندازہ کیجئے کہ جو ہے وہ کتنے انبیاء سارے گزر گئے، آخری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ زمانہ ہی قرب قیامت کا ایک طریقے سے تھا۔ اب اس میں پھر نشانیاں بیان کر دی گئیں، ٹھیک۔ وہ بھی 1400 سال کا جو ہے وہ عرصہ ٹھیک۔ تقریباً گزر گیا۔ بعض نشانیاں ہیں جو کہ پہلے وقوع پذیر ہوں گی، جنہیں جو ہے وہ علامات صغریٰ کہا جاتا ٹھیک ہے، اور بعض ہیں علامات کبریٰ۔ صغریٰ کبریٰ، جی، صغریٰ یعنی چھوٹی علامات، ٹھیک ہے، اور کبریٰ یعنی بڑی علامات، کہ بس اب تو قیامت بالکل ہی قریب قریب ہے۔ اب ان میں سے جو علامات کبریٰ کے اوپر اگر ہم بات کریں، علامات صغریٰ تو کئی بیان کی گئیں، ان کے اندر جھوٹے دجالوں کا آنا ہے، مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ اور دیگر کئی
گناہوں کا ذکر کیا گیا کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت کا مطیع ہوگا، والدین کا نافرمان ہوگا، تو یہ ساری چیزیں ہم فی زمانہ بھی دیکھتے ہیں کہ پائی جاتی ہیں۔ علامات کبریٰ میں جو ذکر کیا گیا وہ امام مہدی کا ظہور ہے، ٹھیک، کہ آپ جو ہے وہ ظاہر ہوں گے۔ آپ ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ دنیا میں ہی تشریف لائیں گے، لیکن آپ کی جو مہدیت کا ظہور ہوگا، جو آپ کے امام ہونے کا ظہور ہوگا، وہ اس طرح ہوگا کہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر جو ہے وہ سارے ابدال جمع ہوں گے اور آپ بھی حاضر ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ ندا آئے گی غیب سے کہ یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، لہذا اس کی اطاعت کرو۔ اب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور وہاں پر آپ ظاہر ہوں گے، وہاں پر آپ ظاہر ہوں گے کہ آپ امام مہدی ہیں، اور پھر آپ لے کر مسلمانوں کو دمشق کی طرف آئیں گے۔ اور پھر جو دوسری علامت آپ بات کریں کہ قرب قیامت کی علامات کبریٰ میں سے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور آپ قرب قیامت میں آسمان سے زمین پہ تشریف لائیں گے، اور وہ وقت ہوگا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر پڑھانے کے لیے تیار ہوں گے، اقامت ہو چکی ہوگی کہ جامع مسجد دمشق کے مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اچھا، پھر انہی علامات میں سے جو ہے وہ دجال کا خروج ہے، کہ دجال جو ہے وہ نکلے گا، اور دجال کا خروج ایک بہت بڑی، اور دجال کا وہ وقت ہوگا کہ اس وقت کے اندر مسلمان کے لیے اپنا ایمان سنبھالنا ایک بہت مشکل کام ہوگا، اور دجال جو ہے وہ اپنی جھوٹی جنت اور جھوٹی دوزخ بنائے گا، اور جو اس کی جنت ہوگی در حقیقت میں وہ دوزخ ہوگی، اور جو اس کی دوزخ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اچھا، اس میں بھی بعض افراد جو ہے نا وہ بڑے وہ بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ دجال جو آئے گا اس کی جو بھی نشانیاں ہیں اب وہ کسی پہ بھی منطبق کر دیتے ہیں کہ یہ دجال ہی ہے گویا کہ، تو ایسا کرنا کیسا؟ ایسا کرنا، دیکھیں اولا تو دجال کافر ہوگا اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا، اور جس کو ہر مومن دیکھ سکے گا اور کافر نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اگر آپ کا کسی مسلمان کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ یہ دجال ہے، تو یعنی آپ اس کے کافر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو یہ ویسے ہی جو ہے وہ حرام بلکہ کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اور کسی غیر مسلم کی طرف بھی ہے تو ابھی اس کی اپنی علامات ہیں، وہ وقت آئے گا جس وقت اس کا ہوگا۔ تو یوں اپنی طرف سے دین کے کاموں میں، دین کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دینی چاہیے۔ ایک مسلمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ دین میں قیاس آرائیاں کرے، دین قیاس آرائیوں کا محل نہیں ہے، عقلی موشگافیاں نہ کریں، اس کے اندر نہ کریں۔ جو شریعت مطہرہ نے بیان کر دیا ہے آپ اس کے منتظر رہیں۔ اچھا، اب لوگ اس چیز میں تو لگے رہتے ہیں کہ جناب یہ نشانی یوں ہے، یا یہ یوں بن گئی ہے، یا یہ یوں بن گئی ہے، یا یہ وہ نشانی ظہور ہو گئی ہے۔ بھئی اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ آپ کو تو بچنا چاہیے۔ چلیں کوئی بھی نشانی ظہور پذیر ہو رہی ہے۔ ایک اور چیز ایڈ کر دوں میں، مطلب بعض گناہ جو ذکر ہوئے کہ یہ علامات صغریٰ علامات کبریٰ میں سے، علامات صغریٰ میں سے ہیں، تو اب وہ گناہ میں اگر کوئی ملوث ہے، کوئی کر رہا ہے یا کوئی دوسرا کر رہا ہے، اب کوئی اسے روکنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ تو ہوگا، یہ تو قیامت کی نشانیاں بیان ہو گئی ہیں، یہ تو ہو کے رہے گا، اور ہمارے پیارے نبی نے، برحق نبی نے، سچے نبی نے کہا ہے، تو اسے کون روک سکتا ہے؟ تو اگر وہ گناہ بیان ہوا ہے کہ یہ گناہ کثرت سے ہوگا، مثال کے طور پہ شراب نوشی کثرت سے ہوگی، یا جوا کثرت سے ہوگا، یا دیگر گناہوں کا ذکر ہوا جن کا ہوا، تو اب وہ جو اس میں ملوث ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کی نشانی ہے، تو اس میں تو ہونا ہی ہے۔ تو بھائی قیامت کی نشانی، لیکن یہ کہ آپ بھی اس نشانی کا جو ہے وہ سبب بن جائیں اور حصہ بن جائیں، تو یہ تو آپ کی بدبختی ہوگی۔ مسلمان تو یہ کہ بھئی یہ ساری نشانیاں ہوں گی، لیکن دیکھیں اس وقت بھی اللہ والے ہوں گے نا جو اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھیں گے۔ دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کی دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے تھوڑی کہ ہم اس کے جو اب بولیں کہ ہم تو اس کے فتنے کا حصہ بن گئے۔ دعا یوں مانگی جاتی ہے کہ وہ ساری برائیاں ہیں، شر ہے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے ہمیں۔ تو اب ہو تو رہا ہے لیکن کم از کم ہم تو اس کا حصہ نہ بنیں۔ یوں کہہ سکتے ہیں جیسے وہ پیشن گوئی ہوتی ہے کہ جی سیلاب آئے گا، سیلاب آئے گا، اب سیلاب آنا ہی ہے، بھائی سیلاب تو آئے گا تو ہم بیٹھے رہتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ سمندر کے کنارے ہی جا کے بیٹھ جائیں پھر کہ وہ تو آنا ہی ہے تو ہم کیا کریں۔ ایسی بات ہے، احتیاطی تدابیر انسان اختیار کرتا ہے۔ تو واقعی آپ نے اچھی مثال دی کہ دنیاوی اعتبار سے ہم
کسی بھی آفت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ یہ کہ جب وہ 100% ہو جائے تو اب بولیں اب بچنے کا فائدہ کیا. آخر وقت تک بھی دیکھیں جو سیلاب میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے کہ کوئی چیز جب تک اس کی سانس باقی ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے میں بچ جاؤں. تو اسی طرح ہمیں گناہوں کے دلدل تو ہمارے ارد گرد ہو ہی چکا ہے، لیکن ہمیں اس سے بچنا ہے اور اس سے نکلنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر ہم نہیں نکلے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ ہمارے برے خاتمے کا سبب بن جائے. ٹھیک ہے، قیامت کی نشانیوں سے بھی ایسے ہی بچنا ہے. ٹھیک ہے، کچھ میسیجز ہیں آپ کے لیے بھی ہیں، وہ کچھ شامل کرتا ہوں میں سلسلے میں. عمر بھائی آپ بھی اپنے پیغامات نوٹ کر لیجئے گا. اچھا جی، سلسلہ مدینہ مدینہ پہلی تو فرمائش آئی ہے کہ کلام سنا دیں جیسے جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں. اچھا، حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام سنا دیں. ٹھیک ہے جی. مفتی صاحب سے کوشچن ہے کہ جو لوگ انبیاء علیہم السلام اچھا انبیاء کو بشر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ شامل کر لیا ہے. کچھ ٹیکسٹ میسیجز پڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے مفتی صاحب، انشاءاللہ دوبارہ سے لیتا ہوں میں. لیکن یہ ایک سوال آیا کہ انبیاء کو بشر کہنا کیسے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کو بشر، یعنی آپ ہیں بشر انبیاء کرام علیہم السلام، بشر سے مراد ہے انسان. ہاں انسان، لیکن نوری بشر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی بشر تو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جتنے انبیاء ہیں جی انبیاء بشر ہی ہیں، ملائکہ میں انبیاء نہیں. رسول تو ہیں ملائکہ کے اندر، جی. اسی طرح جنات کے اندر انبیاء نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو انبیاء بشر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی صورت میں ہی انہیں جو ہے وہ بھیجا ہے اس دنیا کے اندر. لیکن ہمارے جیسے بشر ایسا نہیں، بلکہ وہ نوری بشر ہیں، اعلیٰ ترین بشر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم عقیدہ بھی رکھیں گے اور کہنے میں بھی یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں وہ نوری بشر ہیں، نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا سوال یہ آیا ہوا ہے کہ حاملہ خاتون جو ہے وہ روزے رکھیں گی، چھوڑیں گی، کیا کریں گی، اور کیا ان کی طرف سے ان کے شوہر روزے رکھ سکتے ہیں؟ شوہر خود اپنے روزے کب رکھیں گے؟ تو روزہ بدنی عبادت ہے، کسی کی جگہ کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، اپنا خود ہی ادا کرنا ہوگا. اور ایک یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جناب حاملہ عورت ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے تو کیا ان پر روزہ فرض ہے؟ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کیا ان پر روزہ فرض ہے؟ روزہ ان پر بھی فرض ہے اور یہ بھی روزہ رکھیں گی. ہاں ایک کنڈیشن بیان کی گئی کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے عورت کو اپنی جان پر نقصان پہنچنے کا یا حمل کی بچے کی جان پر نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہے تو ایسی صورت کے اندر اسے روزہ فی الحال ترک کرنے کی اجازت ہے. بعد میں ان روزوں کی قضا ہی کرنی ہوگی، اسے معاف نہیں ہوں گے، بعد میں قضا کرنی ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے، بچہ مثلا دودھ پیتا ہے لیکن وہ اور باہر کا کھانا بھی کھاتا ہے اور اس میں اس کو دودھ چھڑانے میں یا دودھ پلانے میں مسئلہ نہیں ہے، یا حمل کے ابتدائی ایام ہے اور مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر روزہ رکھنا فرض ہے، روزہ لازمی طور پر رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی اب یہ آن لائن کوئی کمپنی میں کام کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے اور اصل میں بیسیکلی سوال جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی ایڈورٹائزمنٹ جس میں موسیقی نہ ہو تو وہ کی جا سکتی ہے روزمرہ کی چیزوں کو بیچنے کے لیے؟ دیکھیں، فقط موسیقی ہی ایک ناجائز فیکٹر اس میں نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی کئی سلسلوں میں بات کی کہ اس میں موسیقی بھی ہے، نامحرم بے پردہ خواتین کی تصاویر بھی ہیں، اور جو ایک مین چیز ہے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹ جس چیز کی ہو رہی ہے وہ چیز بھی جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ شراب کے ایڈورٹائزمنٹ ہے، یا کوئی ایسی کھانے کی چیز ہے جس کے اندر شراب کے اجزاء شامل ہیں، یا اس میں کوئی کھانے کے حرام اجزاء شامل ہیں، تو لازمی سی بات ہے اب اس کی بھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ہم نے ایک کھانے کے اعتبار سے مثالیں دی. کسی اور کاروبار کی ایڈورٹائزمنٹ ہے لیکن وہ کاروبار ہی سود کے اوپر پورا چل رہا ہے، آپ اس کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، حالانکہ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آپ اس سے لوگوں کو روکیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ چیز بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ میں چونکہ آپ اس کی طرف بلا رہے ہیں، یعنی جس پروڈکٹ یا سروسز کی آپ جو ہے وہ تشہیر دعوت دے رہے ہیں، وہ خود بھی تو جائز ہو، اور اس کا طریقہ
ایڈورٹائزمنٹ جو بھی اپنا رہے ہیں وہ شریعت کے سارے دائروں میں جب پھر اجازت ہو سکے گی. اگر ان دونوں میں سے کسی بھی جگہ خرابی ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ گناہ پر مددگار ہو جائیں گے اور آپ خود بھی تشہیر کر سکتے ہیں اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر, شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر. لیکن وہی بات ہے کہ اصل میں آن لائن جو افراد کام کرتے ہیں ان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا وہ کام, پیچھے کمپنی کی طرف سے کام مل رہا ہوتا ہے, آگے وہ اس ایڈورٹائزمنٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو عموماً جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس بات کا پابند کریں کہ جناب آپ مجھے صرف اس دائرے کار میں ہی. ٹھیک نہیں, آن لائن کے علاوہ اگر کوئی پروڈکٹ ہے, مثال کے طور پر میں پین بیچنا چاہتا ہوں, اب میں کوئی پمفلیٹ بنا لیتا ہوں, کوئی پوسٹر بنا لیتا ہوں, کوئی بینر بنا لیتا ہوں, جو بھی ایکس وائی زیڈ طریقہ کار, اگر شریعت کے دائرے میں تو ٹھیک ہے. 2 کالز ہمارے ساتھ وہ دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دسکا شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد شفیق ہے. میں مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ موت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مدینہ پاک میں موت ہے یا مکہ پاک میں موت ہے, اس کے بارے میں کیا احادیث مبارکہ ہے آپ کے پاس کہ یہ کہنا چاہیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے, دعاؤں میں مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے, اس بارے میں پلیز میرے لیے آپ رہنمائی فرما دیجیے. اللہ پاک آپ کو خیر عطا فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسری کال بھی ساتھ ہی دے دیجیے. محمد عمران اتاری بنگلہ دیش سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, کسی نے جوہر کا 4 رکعت سنت نماز پڑھنے کے نیت کر کے نماز پڑھ رہا ہے, اس نے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس کی تلاوت پھر کر دی پہلی رکعت میں, پھر یہ دوسرے رکعت میں پھر یہ کیا سورہ پڑھے گا؟ وہی سورہ ناس پڑھنا ہوگا نہ ورنہ دوسرا سورہ ملا کر اپنا نماز کو کمپلیٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے جی. جی مفتی صاحب. جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے, اس طرح کا حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے. تو مدینہ منورہ کے اندر جو انتقال کی تمنا ہے یہ ایک بہت اچھی دعا بھی ہے اور سعادت کی بات بھی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور دعا ہے, اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد حبیبک. تو بالکل دعا کرنی چاہیے. اور کل قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے میں اٹھوں گا. اور کس حال میں اٹھوں گا کہ فرمایا میرے سیدھے ہاتھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور الٹے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہوگا. اور پھر میں میدان محشر کی طرف اس حال میں بڑھوں گا کہ میرے پیچھے جو ہے وہ اولا جنت البقیع کے جو ہے وہ سارے مرحومین ہوں گے اور پھر جنت المعلا کے مرحومین حضور کے ساتھ ہوں گے اور سب سے پہلے آپ میدان محشر کی طرف جائیں گے. تو اسی صدقے میں ہمیں اگر وہاں موت مل جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہی میدان محشر میں حاضر ہوں گے تو انشاءاللہ آگے بھی بیڑا پار ہو. سبحان اللہ. اچھا دوسرا سوال آیا کہ سورہ معاذ انہوں نے کہا غالباً سورہ ناس کو کہہ رہے ہیں. سورہ ناس اگر پڑھ لی سنتوں کی پہلی رکعت میں تو اب دوسری میں تو سورہ ناس ہی پڑھیں. ٹھیک ہے. ہاں تیسری کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں کیونکہ سنت اور نفل کا ہر شفع علیحدہ نماز ہے. یعنی شفع سے مراد جیسے 4 رکعتیں 4 رکعت میں 2 شفع ہوئے, پہلی 2 رکعتیں ایک شفع کہلاتی ہیں, دوسری 2 رکعتیں دوسرا شفع کہلاتی ہیں. تو پہلی میں ناس پڑھی تو دوسری میں تو ناس ہی پڑھیں گی کیونکہ اس سے پہلے والی نہیں پڑھ سکتے کہ الٹا قرآن پڑھنا ہو جائے گا. ہاں تیسری کے اندر یہ پیچھے سے کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں, سورہ فیل پڑھ لی یا سورہ قریش پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. مفتی صاحب اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. قیامت کا بیان ہو رہا تھا, آپ نے کچھ اس کی علامات بیان فرمائی. ابھی قیامت کا جو دن ہے یہ قیامت ایک تو کب قائم ہوگی, یہ کہ قیامت آئے گی کب؟ بھائی ہم سنتے قیامت آئیں گی, ہم اپنے بچپن سے سن رہے قیامت آئے گی. اچھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو فرمایا قیامت قریب ہے. تو کتنے قریب ہے, کتنی دور ہے, کب آئے گی؟ دیکھیں قیامت کب آئے گی, کس سن میں آئے گی یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہمیں قیامت کی تیاری رکھنی چاہیے. اور جہاں تک بات یہ کہ کس دن آئے گی یہ حدیث میں بیان کر دیا گیا کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی. اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ وہ 10 محرم الحرام عاشورہ, جی عاشورے, ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ عاشورے کے دن ہوگی تو یعنی جمعے کا دن بھی ہوگا اور وہی دن عاشورے کا دن بھی ہوگا. اچھا اس سے اب ایک بڑی عجیب بات ہے, اس جو آپ نے بیان فرمایا کہ عاشورہ کا دن ہوگا یعنی تاریخ جو ہے 10 محرم الحرام اور جمعہ کا دن ہوگا, مطلب وہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے لیکن لوگ کرتے ہیں بات
کہ بھئی دیکھو 6 دن جو ہے نا وہ ریلیکس رہو تم، نو ٹینشن معاذ اللہ، یعنی ہفتے سے لے کر اور جو ہے آپ جمعرات تک بالکل اطمینان سے رہو، جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ قیامت جو آنی ہے نا وہ آنی ہے جمعے کے دن، جمعے کے دن توبہ کر لو۔ اچھا اسی طریقے سے پورے سال اطمینان سے رہو، 10 محرم جو ہے نا اس کو آئے گی قیامت، تو بس 9 محرم سے پہلے پہلے سدھر جانا، باقی چلتا ہے۔ دیکھیں قیامت آنے کا ذکر ہے نا، موت آنے کا تو ذکر نہیں ہے کہ موت اسی دن آئے گی، اس سے پہلے نہیں آئے گی۔ موت کے تو بارے میں فرمایا کہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو اب قیامت کا آنا وہ ہے، لیکن موت کا آنا اس کا تو کسی کو علم نہیں۔ اب اگر موت آ گئی اور گناہ میں آ گئی، قیامت سے پہلے موت آ گئی، ہاں قیامت سے پہلے بھی موت کتنوں کو آئی اور آئے گی، ٹھیک ہے، تو ایک تو ہے وہ موت جو کہ سور پھونکنے سے ہوگی، ٹھیک ہے، وہ تو ہوگی ہی کافروں پر، اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہوگا ٹھیک ہے، دنیا میں، اس وقت کوئی مسلمان زندہ نہیں ہوگا، وہ جو سور پھونکا جائے گا اس وقت سارے لوگ کافر ہی ہوں گے، کوئی اللہ کا نام لیوا نہ ہوگا۔ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ایسے وقت وہ سور پھونکا جائے گا کہ اس وقت خدا کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو موت تو آنی ہے، اور موت ہماری کسی گناہ کے عمل میں آ گئی، موت ہماری بغیر توبہ کیے آ گئی، اور یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی دیدہ دلیر ہو کر کرنا، یہ تو اور زیادہ جو ہے وہ سختی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف انسان کے اندر نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا تو اس لیے چاہیے کہ رب کی نافرمانی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دل میں ہونا چاہیے، اور ہر وقت بندے کو توبہ کرتے رہنی چاہیے، کبھی گناہ قصدن ہو جائے یا بلا قصد ہو جائے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے۔ بعض لوگوں کو یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ جناب یہ توبہ کر لیں گے گناہ دوبارہ ہو جائے گا، تو کیا فائدہ توبہ کرنے کا؟ تو علماء نے فرمایا توبہ کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ اگر سچی توبہ کر لی اور اگلے گناہ سے پہلے موت آ گئی تو کم از کم پچھلے تو سارے گناہ مٹے ہوئے ہوں گے نا، وہ تو نامہ اعمال صاف ہوگا ان سے، تو توبہ کر لینی چاہیے۔ اور یہ جو آپ نے بیان کیا، یہ جو نظریہ ہے یہ تو بہت سخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قہر ہے اس کے سامنے انسان جو ہے وہ اپنی ہیلے بہانے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ تو اگرچہ مذاق میں بھی لوگ اس طرح ممکن ہے کہتے ہوں، تو شریعت میں ان چیزوں کا مذاق اڑانا بھی جائز نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہ سمجھا جائے۔ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اب وہ موت خدا نہ خواستہ اگر برے خاتمے پر ہو گئی تو اب ایسی صورت کے اندر تو قیامت جب آنی ہے سو آنی ہے، عذابات کا سلسلہ جو قبر کے اندر منکر نکیر کے سوالات نہ دے کر برے خاتمے پر انتقال کی صورت میں سامنے آئے گا، اس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو پیغام جو آیا ہوا ہے کہ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں اور وہاں پہ 14,000 روپے سیلری ہے، اور رمضان میں سیٹھ صاحب جو ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ زکوٰۃ لینا میرے لیے جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں اگر سیٹھ زکوٰۃ کی مد میں دیتا ہے تو اب مستحق کے زکوٰۃ ہوں گے تو لے سکتے ہیں، مستحق کے زکوٰۃ نہیں ہے تو نہیں لے سکتے۔ اچھا اب اگر سیٹھ دیتا ہے بونس میں یا جو ہے وہ اجرت کے اندر دیتا ہے، ہمارے ہاں مارکیٹ میں عموماً بونس بھی اجرت کا حصہ سمجھا جاتا ہے، تو جہاں اس طرح کی صورتحال ہے اور وہاں پر سیٹھ اپنی زکوٰۃ دے رہا ہے تو مستحق کے لیے بونس کے طور پر لینا تو جائز ہوگا، لیکن سیٹھ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک ایسی چیز ہے جو بغیر کسی عوض کے دی جائے گی۔ جب آپ اجرت کے طور پر دے رہے ہیں، عوض میں دے رہے ہیں، تو وہ زکوٰۃ اس سے ادا نہیں ہوگی۔ اچھا مستحق کی ہم نے بات کی، تو اب اس میں لوگوں کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ بھئی میں لوں یا نہ لوں، میں مستحق ہوں یا نہ ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ ہاشمی خاندان سے تعلق نہ رکھتے ہوں، سید بھی نہ ہوں، سید کے علاوہ بھی جو ہاشمی خاندان کے افراد ہیں ان کی اولاد میں سے بھی نہ ہوں۔ اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر حاجت اصلیہ سے زائد کسی بھی قسم کا مال موجود نہ ہو۔ آج کل جو ریٹ میرے خیال سے 52.5 تولہ چاندی کے چل رہے ہیں 38,000 کے قریب ہیں ہمارے باب المدینہ میں، تو اب اگر اتنی مالیت کی اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد مال موجود ہے، اور مال کا بھی کیش ہونا ضروری نہیں، گھر میں اضافی سامان ہی رکھا ہوا ہے، تو اب اگر وہ بھی اتنا بنتا ہے تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس پہ اپنی صورتحال بتا کے پر غور کر لیں۔ اب اگر کسی کو کنفیوژن ہو کہ بھئی میں ہوں یا نہ ہوں، میں مستحق ہوں یا نہیں ہوں، تو وہ دارالافتاء سے رجوع کر کے اپنی صورت بیان کر کے معلوم کر لیں۔ ٹھیک ہے۔
اچھا، ایک سوال یہ کہ جی قیامت کی نشانیوں میں سے کیا یہ نشانی ہے کہ لڑکے لڑکیاں جو ہے وہ خود اپنی شادی کا کہیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیاں خود اپنی شادی کا کہیں گے، بلکہ شادی کے لیے کہنا یہ کوئی گناہ کی بات بھی نہیں ہے. یعنی احسن انداز میں والدین کو شادی کے لیے عرض کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں. اپنا مدعا بتا دینا، پیش کر دینا، اسلام منع نہیں کرتا. ہاں، طریقہ وہ درست اختیار کیا جائے، وہ مہذب اختیار کیا جائے، مروت والا اختیار کیا جائے، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک اور سوال ہے آپ کے لیے کہ میں اگر کسی کو پیسے دیتا ہوں اور جو ہے نا وہ خوش ہو کر مجھے ڈنر کروا دیتا ہے تو کیا یہ سود ہے؟ اگر قرض کی وجہ سے کروا رہا ہے تو اب یعنی قرض دیا اس نے؟ ہاں، قرض دیا. پیسے دینے کا یہ مطلب ہوا نا کہ جو ہے وہ قرض جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے. تو اب اولاً تو یہ ہے کہ بھئی مشروط ہے. اب مشروط کس طور پر ہوتا ہے؟ دو طور پر. ایک تو واضح طور پہ کہتے ہیں بھئی قرض دے رہا ہوں لیکن ڈنر کروانا ہوگا تمہیں. ایک ہی ہے، بھلے دوستی یاری کے اندر کہیں کہ بھئی یہ ڈنر کا تو مطالبہ میں نے ویسے ہی دوستی کی بنیاد پہ کر دیا نا، لیکن آپ نے چونکہ قرض دیا ہے اور قرض پر وہ کنڈیشن لگائی گئی ہے تو وہ سود میں شامل ہو جائے. اور ایک یہ ہے کہ وہ صراحتاً آپ نے کہا تو نہیں لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ کروانا ہوگا، ٹھیک ہے، تو بھی یہ سود میں آ جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہے، نہ صراحتاً ہے نہ دلالتاً ہے، اب وہ کرواتا ہے. اب بھی علماء نے فرمایا کہ بچنا چاہیے کہ قرض کا شائبہ اس میں پایا جا رہا ہے، سود کا شبہ پایا جا رہا ہے. تو اب بھی کیونکہ پہلے لین دین نہیں تھا. ہاں یہ ہے کہ کسی کو آپ نے قرض دیا ہے، وہ اس کے پہلے ہی آپ کا اس سے لین دین اس طرح کا جاری ہے کہ آپ اس کی دعوت کرتے ہیں، وہ آپ کی دعوت کرتے ہیں، تو حرج نہیں ہے. تو حرج نہیں. پہلے ایسا نہیں، اب قرض کے بعد یہ معاملات شروع ہو گئے تو اب ایسی صورت کے اندر بچنا ضروری. اور مفتی اگر ایسا ہوا کہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی اگر تم مجھے پیسے دے دو تو میں کھانا کھلا دیتا ہوں تم لوگوں کو. آپ لوگ اگر مجھے کچھ پیسے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ کچھ پیسے ادھار دے دو، میں دے دوں گا بعد میں، ڈنر میں کرا دیتا ہوں ابھی. تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اب یہ تھوڑا سا یعنی جیسے مثال کے طور پہ 2000 روپے کا کھانا کھانا ہے، ایک ذہن میں کہ یار بھائی میرے پاس ابھی تو پیسے نہیں ہیں، آپ دے دو گے تو میں چلو جو ہے وہ میں بعد میں دیتا ہوں، بعد میں جو ہے وہ میں دے دوں گا. بظاہر تو دیکھیں اس میں یہ لگتا ہے کہ یہ قرض پر بات نہیں ہے بلکہ کھانے پر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کھانے کے لیے پہلے پیسے دو. تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ یعنی اسے یوں کر لیتے ہیں کہ جیسے 4 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھانا ہے، اب 2000 روپے کا بل فرض دیا، 1000 روپے کا کھانا انہیں کھانا ہے. اب جس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کھلاؤ تو اس کے پاس اس وقت پیسے نہیں ہیں، تو وہ کہے کہ یار ابھی آپ دے دو پھر میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو یہ تو صورت صحیح ہے. ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ بل ادا کر دو، بعد میں آپ کو جو ہے وہ بل کے پیسے دے دوں گا، اس میں تو حرج نہیں ہے. لیکن اس شرط پر نا کہ جو ہے وہ میں کھانا جو ہے وہ کھلاؤں گا، اس شرط پر کہ مجھے جو ہے وہ پیسے دیے جائیں. ٹھیک ہے، یا پیسے اس شرط پہ دیے جائیں کہ میں کھانا کھلاؤں گا، تو قرض کے اوپر جو شرط لگے گی وہ سود میں داخل ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، عشاء کی نماز کے بعد درود شریف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے کسی بھی وقت درود پاک پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی کوئی پابندی نہیں. ٹھیک. ایک کال ہے ہمارے پاس آپ کے لیے. جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آج جو موضوع ہے قیامت کی ہولناکیاں. حضور میں بلاسپور سے سید بھائی عرض کر رہا ہوں، قیامت سے پہلے پہلے دنیا میں کیا کیا نشانیت آئیں گے؟ میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرمایا ہے، تھوڑا اب بھی اس کا خلاصہ کر دیجئے اور میرے لیے دعا بھی کر دیجئے، ہمارے ماں باپ کے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے اور تمام عالم اسلام کو اللہ تعالی نیک اور ایک بنائیں، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین کو دین و دنیا کی برکت عطا فرمائے، مغفرت فرمائے. اور یہ جو آپ نے سوال کیا غالباً کال کچھ پہلے آئی ہوگی، ہم نے لی بعد میں ہے کیونکہ اس کا جواب مفتی صاحب آلریڈی دے چکے ہیں، کچھ نشانیاں بیان کر چکے ہیں. مزید کالز بھی لیں گے اور کالز کے بعد انشاءاللہ مدنی گلدستہ بھی ایک ہمارے پاس ہے، وہ بھی لیں گے. جی گلزار احمد چشتی اتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں اور میرا تعلق پرویز والا ضلع خانوال سے ہے. ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اللہ تعالی دعوت اسلامی کو رات 11ویں دن 12ویں ترقیاں نصیب فرمائے. مہروز بھائی میری والدہ کے لیے صحت و عافیت کی دعا کروا دے اور میرے والد کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کروا دے اور یہ کلام بھی سنا دیں. گناہوں سے کب کنارہ میں کروں گا یا رب.
ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ثاقب علی اتاری چک نمبر 137 اکسال تحصیل ہرون آباد ضلع بہاول نگر سے کر رہا ہوں۔ یہ آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ مجھے پلیز یہ کلام سنا دیجیے۔ مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہمارے اسلامی نے نوٹ کر لی اور سورہ سنانے کی کوشش کریں گے۔ کچھ میسیجز بھی ہیں آپ کے۔ محمد بشارت علی ہیں اتاری وزیر آباد سے، پلیز کلام سنا دیں، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ۔ ٹھیک ہے جی، تو میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ محمد عامر اتاری فرام پنجاب ہیں، یہ سنا دیں۔ اور سلسلے کی انہوں نے اپریسیشن دی ہے، مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، دعائیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کو بھی۔ ٹھیک ہے جی، آپ کے کلام بھی شامل کریں گے۔ پہلے اس سلسلے میں ایک مدنی گلدستہ شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو پھر کلام سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شراب کب چھوڑی جائے گی؟ جوا کب چھوڑا جائے گا؟ فلمیں ڈرامے کب چھوڑے جائیں گے؟ نمازیں کب ادا کی جائیں گی؟ مسجدیں کب آباد ہوں گی؟ ویران یہ تو تفریح کا کب ویران ہوگی؟ سنیما گھر کب ویران ہوں گے؟ کبھی اس طرح غور نہیں کیا؟ وہی کہ وہی ہم کب بدلیں گے؟ ہم کب اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف سے تھر تھرائیں گے؟ قرآن پاک واضح لفظوں میں پچھلی قوموں کی بربادی کا بیان کرتا ہے کہ اس پر غور کرو۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 میں ہمارے رب کریم نے 6 قوموں کا بیان کیا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا شکار کر دیا۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا۔ نمبر 2 قوم عاد، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناک آندھی کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ قوم سمود، ان کو اللہ تعالیٰ نے گرج اور کر کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوئی نعمت ان سے چھین کر ان کو ہلاک کر دیا اور نمرود کے دماغ میں مچھر مسلط کر دیا تھا۔ حضرت شعیب علی نبینا علیہ السلام کی قوم اور یہ اصحاب مدین تھے، ان کے پاس صاحبان کی طرح بادل آیا اور اس میں آگ برسی، زمین میں زلزلہ آیا جس سے سخت ہولناک آواز آئی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قوم لوط، ان کی زمین کو اللہ تعالیٰ نے پلٹ دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین کو پلٹ دیا، زمین کا نچلا حصہ اوپر آ گیا اور اوپر کا حصہ نیچے چلا گیا۔ قوم سمود کی بربادی اور ان کے عذاب کا بیان کرنے کے بعد حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، قرآن کریم کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قدآور قوم تھی اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلاتی کھیتیاں، ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بد اعمالیوں اور بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ اس پوری قوم کی وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نام و نشان باقی نہ رہا۔ پھر بھلا ہم لوگوں جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ ہے کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کی تاب لا سکے؟ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور بدعملی سے ہمیشہ بچتے رہے، اپنی کوشش اور طاقتور اعمال صالح اور نیکیاں کرتے رہے، ورنہ قرآن مجید کی آیت ہمیں جھنجھوڑ کر یہ سبق دے رہی ہیں کہ نیکی کی تاثیر آبادی اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ یاد رکھو اس مدنی پھول کو کہ نیکی کی تاثیر آبادی ہے اور بدی کی تاثیر بربادی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ 29 سورہ حاقہ کی آیت نمبر 9 میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، یعنی بہت سی بستیاں اپنی بدکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئیں۔
میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن اعمال کی نشاندہی کی، اس پر ذرا ایک نظر ڈالتے کہ لوگ مال غنیمت کو اپنی دولت اور امانت و غنیمت و زکوٰۃ کو ٹیکس بنا لیا جائے گا، یعنی لوگ زکوٰۃ دیں گے مگر بد دلی کے ساتھ، عبادت سمجھ کے نہیں۔ آج زکوٰۃ دینے والا غور کرے کہ یہ زکوٰۃ کس طرح دے رہا ہے۔ پھر فرمایا غیر دین کے لیے علم حاصل کیا جائے گا۔ اس کی وضاحت اس طرح بھی بیان ہوئی ہے کہ مسلمان دینی علم نہ پڑھیں گے بلکہ دنیاوی علوم سیکھیں گے۔ آج جامعات جہاں علوم دینیہ سکھایا جاتا ہے، اس میں طلباء کی تعداد دیکھ لیجئے، اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس کی تعداد دیکھ لیجئے۔ آج علم دین سیکھنے کے لیے کوئی سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیاوی علوم کے لیے ماں باپ اپنے بچوں کو غیر مسلموں کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ علم دین سیکھنے کے لیے اگر کوئی جامعہ میں یا دعوت اسلامی کے مختلف کورسز کے اندر قافلہ کورس، تربیتی کورس یا 12 ماہی کے مدنی قافلے میں سفر کی اگر نیت کرے، اس کا اظہار کرے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ اور جب یہی کسی یونیورسٹی یا کسی ماسٹرز کے لیے کسی اور چیز کے لیے دنیاوی علوم فنون سیکھنے کے لیے التجا کرے تو گلے میں ہار ڈال کر، خود اپنے ہاتھوں سے ویزا لگوا کر، خود ہی اپنے ہاتھوں سے ایئرپورٹ چھوڑ کر اس کو غیر مسلموں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ کیا حال ہے، کس قدر یہ ہمارا زوال ہے، ہماری سوچوں کا زوال ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج ہماری قوم کو زوال لگ گیا، قوم کو زوال لگا، ہماری سوچوں کو زوال لگ گیا نا، ہماری سوچوں کی وہ بلندی نہ رہی، ہم اس مقام سے ہٹ گئے کہ جس مقام کے بارے میں کہا گیا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ہم ہٹ گئے، ہم نے اس زمین کو عدل و انصاف اور اللہ کی فرما برداری سے بھرنے کے بجائے ہم نے زمین کو اللہ کی نافرمانیوں سے بھر دیا۔ اب دیکھیے سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں زمین زلزلے سے ہلی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر درہ مار کر ارشاد فرماتے زمین کیوں ہلتی ہے، کیا تجھ پر فاروق عدل نہیں کرتا؟ زمین تھم گئی، مورخین کہتے اس کے بعد زمین ہلی نہیں ہے وہاں، کیونکہ زمین پر جب عدل ہوا زمین تھم گئی۔ یہ وہ دور تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو کہتے تھم جاؤ، تھم جاتی تھی، دریا کا پانی بہنا بند ہو جاتا تھا، اس سے اپنا رکا بیچتے تھے، مکتوب بیچتے تھے، اور فرماتے ہیں دریا کو کہ دریا اگر تو رب کی مرضی سے چلتی ہے تو چل، اور فاروق اعظم کو رکا پار کر دریا چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ دور مسلمانوں کا دور گزرا جب مسلمان غیر مسلموں کا تعاقب کرتے ہوئے جب دوڑتے اور وہ سمندر کے اندر بیٹھ کر کشتیوں میں بیٹھ کر بھاگ جاتے تو مسلمانوں کا لشکر اپنے گھوڑوں کا سمندر کے اوپر ڈال دیتا اور سمندر کے اوپر ان کے گھوڑے دوڑتے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے مٹی کی ریتیں اڑتی، اب کے پانی قطرے اڑتے نظر آتے، ان کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے ریگستان کی گویا کہ مٹی اڑتی نظر آتی تھی۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، میرے ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمانوں کا نام سن کر غیر مسلم لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے، قیس اور قیصر کی سلطنتیں کہ پائے ہل جایا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو، ان کے وقار کو، ان کی علمی جلالت کو، ان کے علم و عمل کو، ان کے تقوی پرہیزگاریوں کو دیکھ کر غیر مسلم کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ میرے خواجہ اجمیر جب ہند تشریف لاتے ہیں، کتنے لاکھوں لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے اپنے تقوی پرہیزگاری اور نیکی کی دعوت سے دائرہ اسلام میں داخل کر دیا۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت دیکھیں، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت دیکھیں، ہمارے اکابرین مفسرین کی، ائمہ مجتہدین کی، ائمہ اربعہ کی سیرتیں دیکھیں۔ آخر وہ سارا ترقی کا دور، وہ علم و فنون کا دور، وہ مسلمان جو سائنٹسٹ بنتے تھے اس کا دور، یہ کہاں گیا؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ ترقی، ارے ترقی نہیں ہے، ترقی وہ تھی جو مسلمان سائنٹسٹ تھے۔ ارے کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کر وہ مسلمان سائنٹسٹ بنے تھے اس وقت؟ آج فی زمانہ جن یونیورسٹیوں کے نام لیے جاتے ہیں، جن ٹیکنالوجی انسٹیٹیوٹ کے نام لیے جاتے ہیں، اس وقت ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ان علوم کا ہی وجود نہیں تھا۔ اس وقت مسلمان سائنٹسٹ بنتے تھے، آج مسلمان سائنٹسٹ نہیں بن رہے۔ آج صرف اور صرف علم، وہ بھی وہ علم جس کا بظاہر کو اتنا فائدہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے دین کا علم نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ وہ علوم کے پیچھے، دنیاوی علوم کے پیچھے دوڑتا بھاگتا جا رہا ترقی کے لیے۔ ارے بھائی ترقی یہاں نہیں ہے، آپ میں تو بتا دو ترقی کہاں ہے؟ ترقی قرآن میں ہے، ترقی حدیث میں ہے، ترقی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے چلنے میں ہے، ترقی خلفائے راشدین کے اتباع میں ہے، ترقی ان کے پیچھے۔
इन्होंने तरक्कियां की, इनके साए में कई सल्तनतें परवान चढ़ती चली गई। वो तरक्की वो थी जब सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में आमिली ने जकात वसूल करने वाले जकात वसूल कर लेते, कोई मुसलमान नहीं मिलता था जिसे जकात दी जा सके। सारे मुसलमान अमीर हो गए थे, सारे मुसलमान, गोया कि कोई ऐसा मुसलमान था ही नहीं जो जकात ले सके। इकोनॉमिकली क्राइसिस के इस पुरफितन दौर में मैं तुमको उस तरक्की के दौर की दावत देता हूं। काशिफ भाई आवाज कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब, कब गुनाहों से किनारा मैं करूंगा या रब, नेक कब कब गुनाहों के मर्ज़ से मैं शिफा पाऊंगा, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब, कब मैं बीमार मदीने का बनूंगा या रब, मदीने का सफर है और मैं नम दीदा मदीने का सफर है और दीदा जब भी अफसरदा कदम लग़ज़ीदा जब भी अफसरदा कदम लग़ज़ीदा किसी के हाथ में मुझको सहारा दे दिया, वरना किसी के हाथ में मुझको सहारा दे दिया, वरना रास्ते पेचीदा कहाँ मैं और कहाँ वो रास्ते पेचीदा मदीने का सफर है और नम दीदा अब तो बस एक ही धुन है, अब तो बस एक ही धुन है, मदीना देखो अब तो बस एक ही धुन है, मेरे मौला अब तो बस एक ही धुन है, मदीना देखो आखिरी उम्र में क्या रो नग दुनिया
دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے نو مجبوریاں تے توریاں نے ماریا مینو مجبوریاں تے توریاں نے ماریا سجلو مدینے آقا سجلو مدینے آقا سجلو مدینے آقا کرو مہربانیاں ڈالا غریب آقا بول میرے سر سے ڈالا غریب آقا بول میرے سر سے اڑ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں اساں تے گھنٹے راتے بڑی دور لالیا سجلو مدینے آقا سجلو مدینے آقا سجلو مدینے آقا سجلو مدینے آقا کرو مہربانیاں اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا پھر گنبد خضرا دکھا یا پھر مصطفیٰ رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو رخ سوئے کعبہ ہاتھ میں زمزم کا جام ہو پی کر کرو تجھ سے دعا پی کر کرو تجھ سے دعا یا رب مصطفیٰ اب تو بس ایک ہی دھن ہے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ آ کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ آقا ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا بے شک بنا لو آقا مہمان تو گھڑی کا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھن ہے جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے جاتا میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا یہ بڑا شرف تھا لیکن وہی تو جو ٹوٹ جاتا
وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا غم روزگار میں تو میرے عشق بہہ رہے ہیں، غم روزگار میں تو میرے عشق بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلا تیرا غم اگر رلا تو کچھ اور بات ہوتی، تیرا غم اگر رلاتا ارے ظاہر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، ارے ظاہر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جو لاتا دل غم زدہ جو لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا، تو مدینہ چھوڑ آیا، تجھے کیا ہوا تھا، وہی گھر اگر بساتا وہی گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ یہ دعوت اسلامی کا ایک انداز کہ ویسے تو دنیا کے لیے سب روتے ہیں، نارملی روتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی نے عشق مصطفیٰ میں رونا سکھایا، مدینے کی حاضری پہ رونا سکھایا، مدینے جاتے ہوئے دقت کی کیفیت عطا فرمائی، اور جب واپس آئیں تو واپسی پر بھی ایک یعنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جو واپس آتا ہے نا مدینہ شریف سے، اگر اسے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا، عاشقان رسول کی صحبت ملی ہے اور کسی اچھے نیک بندے کی صحبت ملی ہے، تو پھر اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے روح جو ہے وہ گویا کہ جسم سے جدا ہو رہی ہو۔ عمر بھائی، ایک فرمائش ہے کہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، یہ بھی کلام آپ سنا دیں، پھر نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہے انشاءاللہ وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا میٹھا ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا دیکھو، کیا خوب مہکا مہکا میرے سرکار
شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ، ہر شہر سے ہے اچھا سرکار کا مدینہ، جنت سے بھی سہانا سہانا، جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ، بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ، بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ، بے گھر کا ہے ٹھکانہ ٹھکانہ، بے گھر کا ہے ٹھکانہ سرکار کا مدینہ، پیرس پہ مرنے والے تو پیرس کو بھول جاتا، پیرس پہ مرنے والے پیرس کو بھول جاتا، تو بھی جو دیکھ لیتا، تو بھی جو دیکھ لیتا سرکار کا مدینہ، ہے لاکھ لاکھ مولا ہر آن شکر تیرا، ہے لاکھ لاکھ مولا ہر آن شکر تیرا، ایک بار پھر دکھایا، ایک بار پھر دکھایا سرکار کا مدینہ، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے 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 دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں، ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے 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 دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے کہیں، کاش طیبہ میں اے میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا میرے مولا، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، مدینہ مدفن بنے ہمارا سرکار مدینہ، عطار کی دعا ہے
تقدیر میں خدایا عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا لکھ دے وقت مدینہ مدینہ لکھ دے وقت مدینہ مدینہ لکھ دے وقت مدینہ سرکار کا مدینہ عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا بدکار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا لکھ دے وقت مدینہ مدینہ لکھ دے وقت مدینہ سرکار کا مدینہ ہے شہر بھی میٹھا میرے سرکار سبحان اللہ ماشاء اللہ سوجل ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. چلتے ہیں نگران شورا کے ایک بہت ہی پیارے گلدستی کی طرف جو رزق حلال سے متعلق ہے اور سنتے ہیں نگران شورا کیا مدانی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ روزگار کمانا، کسب جس کو کہتے ہیں، ٹریڈنگ کہتے ہیں، جاب کہتے ہیں، اس میں گزرتا ہے. ایک روایت میں امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کی کمائی سے دودھ نوش فرمایا. آپ کو بھوک بہت لگی تھی تو غلام کچھ کھانا لے کر آ گئے اور ایک روایت کے مطابق دودھ لے کر آ گئے. جب آپ نے دودھ پی لیا تو ارشاد فرمایا کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے قوم کے لیے جھوٹ بولا تھا، جھوٹی خبریں دی تھی زمانہ ماضی میں. اس وقت کے میرے ان سے پیسے نکلتے تو ابھی راستے میں مجھے وہ نظر آئے، مجھے پیسے دے دیے، اس سے میں آپ کے لیے یہ خرید کے لایا ہوں. یہ سنتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی انگلی منہ میں ڈال دی اور کرنے لگے کہ وہ جو چیز تھی وہ حرام کے مال سے آئی تھی، ناجائز مال سے آئی تھی، اور آپ کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے پیٹ میں کوئی ناجائز اور حرام چیز داخل ہو. اب یہ اتفاقی طور پر تھا، پتا نہیں تھا، جیسے پتا چلا آپ نے کی اور اس کو نکالنا چاہا، اور اس قدر کی آپ کو گویا کہ ایک تو یہ یقین ہو جائے کہ جو چیز پیٹ میں گئی تو نکل گئی، اور دیکھنے والوں کو لگا کہ جیسے کہ ان کی روح نکل جائے گی، یہ جان دے دیں گے. اور عرض کی اے اللہ جو کچھ رگوں نے اٹھایا اور آنتوں میں مل گیا اس سے تیری بارگاہ میں معذرت خواہوں اور تجھ سے توبہ کرتا ہوں. ایک روایت میں یہ بھی ہے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی گئی تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں صدیق اپنے پیٹ میں ہمیشہ پاکیزہ چیز ہی داخل کرتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اس بات کا انکار نہیں ہے کہ ہمیں روزگار کمانا ہے، کیونکہ اہل و عیال کی کفالت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ضرورتیں پوری کرنا، اگر شوہر ہے تو اس پر تو نان نفقہ، کھانا پینا، کپڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ سب واجب ہوتا ہے. حسب مطلب کہ ضرورت کے تحت کپڑے دینا، کھانا دینا، مکان دینا، کئی چیزیں اس پر واجب ہوتی ہیں. اولاد کے لیے انتظام کرنا، اپنے ماں باپ کو محتاجی سے بچانا، خود کو محتاجی سے بچانا، بہت ساری اچھی اچھی نیتیں بنتی ہیں. اور یہ ایک نظام قدرت، ایک معیشت ہے ہماری کہ ہم لوگ روزگار کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں. کوئی اپنا ذریعہ روزگار نوکری کو بناتا ہے، کوئی اپنا ذریعہ روزگار ٹریڈنگ کو بناتا ہے، کوئی اپنی خدمات بیچتا ہے، سروسز بیچتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طور پر کچھ پیسے کماؤں، کیونکہ یہ نظام ہے کہ پیسے جب آتے ہیں تو اسے آٹا خریدا جاتا ہے، چاول خریدے جاتے ہیں، اور دیگر خرد و نوش یعنی کھانے پینے کی اشیاء اسے خریدی جاتی ہے، پہننے کے لیے لباس خریدا جاتا ہے، رہنے کے لیے مکان خریدا جاتا ہے. تو یہ رقم کا ملنا، کیونکہ ایک رقم ہے، ایک نوٹ ہے، کرنسی ہے، اور وہ کسی بھی شیپ میں ہے، اس کے ذریعے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، چیزیں دیتے ہیں، اور اس سے انسان کی زندگی کا ایک مطلب ایک سائیکل بنا ہوا ہے، یہ ایک انداز بنا ہوا ہے، اور آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے یہی چلتا چلا آ رہا ہے. مگر اس کام کے کرنے میں چونکہ بندوں کا بندے سے تعلق ہے اور اسلام چونکہ دین کامل ہے،
اس لیے ہمیں اسلام اس معاملے میں ہمیں رہنمائی کرتا ہے. اسلام کمپلیٹلی گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے کہ تمہیں روزگار اور یہ کاروبار کیسے کرنا ہے, اور اس میں ہم کو تاکید ہے, ایک طرف ترغیب ہے کہ یہ کرو. حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں انہیں طلب معاش یعنی کہ کاروبار کے متعلق, روزگار سے متعلق جو ارادہ کرتا ہے آدمی, جو سوچتا ہے, اور بعض اوقات اس معاملے میں جو فکریں ہوتی ہیں, ٹینشن کریٹ ہوتا ہے نا, وہ جو ارادے اور وہ جو یہ اسٹرگل ہے, وہ جو کوشش ہے نا, یہ وہ کوشش ہے جو اس کے کئی ایسے گناہ جو اس کی وجہ سے معاف کر دیے جاتے ہیں. سچا تاجر, آنےسٹ بزنس مین بروز قیامت صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پیشہ اختیار کرنے والے مومن کو بے شک اللہ پسند فرماتا ہے, یعنی ایسا بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے. تو اب چونکہ بندوں کا بندے سے تعلق ہے, پھر اس میں سچ, دھوکہ, ملاوٹ, دیانت, ایز پر کمنٹمنٹ اور بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے نا, اس کے کچھ پرنسپلس ہیں نا, کہ یوں کپڑے پاک کرنے ہیں, بدن پاک کرنا ہے, جگہ کا پاک ہونا ہے, پھر آ کر قبلہ روح ہونا ہے. اب کوئی ادھر نماز پڑھے, کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا. سب کے سب ایک ہی سمت ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے سارے نماز پڑھتے ہیں. پھر قرآن یوں پڑھ رہا ہے تو رکوع یوں کرنا ہے, تو سجدہ یوں کرنا ہے. یہ عبادت ہے. اسی طرح روزہ ہے کہ اس وقت بند کرنا ہے, اس وقت کھولنا ہے یا نہیں ہے. زکوٰۃ ہے, اتنی دینی ہے اور اتنے عرصے میں دینی ہے. یوں ہی معاملات کی باری آتی ہے. ایک وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے, اور ایک وہ ہے کہ بندوں کا بندوں کے ساتھ تعلق ہے. اب اس کے بھی پرنسپلز ہیں تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑے نہ, ان میں کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہ ہو, یہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں, کیونکہ ان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, ان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے. یہ مال کمانے میں, آگے بڑھنے میں, فخر و تکبر کرنے کی وجہ سے یہ آگے بڑھیں گے اور ایک دوسرے کا جیب کاٹیں گے, گلا کاٹیں گے, یہ رابری کریں گے, یہ تھریٹ کر کے لیں گے, ملاوٹ کر کے لیں گے. تو ایک پرنسپل بیان کیے گئے اور پھر ہمیں ڈرایا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم شریعت کے ان اصولوں کے مطابق تجارت نہیں کرو گے, جاب نہیں کرو گے, اور تمہارا مال حرام ہو گیا, ناجائز ہو گیا, تو تمہیں سزا ہو سکتی ہے. ہمیں حرام روزی سے ڈرایا گیا ہے, اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو ان تمام اصولوں پر عمل کرنا ہی پڑے گا. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, آج سلسلے کا عنوان تھا قیامت کی سختیاں, اس کی ہولناکیاں اور بے کسی. قیامت کا جو دن ہے یہ ایسا دن ہوگا کہ سب ہی افراد پریشان ہوں گے, سب ہی کو ایک تشویش ہوگی, ایک اذیت ہوگی, ایک پریشانی کی کیفیت ہوگی. لوگ اپنے پسینوں میں کوئی ڈبکیاں بھی کھا رہے ہوں گے, اور ایک آزمائش کا سلسلہ ہوگا. یعنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ قیامت کی آزمائشیں ایسی ہوں گی کہ لوگ یہ تمنا کریں گے کہ قیامت کے دن بس فیصلہ ہو جائے, یعنی ہمیں جہنم میں داخل کر دیا جائے یا جنت میں داخل کر دیا جائے, جو بھی ہوتا ہے ہو جائے, لیکن ہمیں اس انتظار اور اس کیفیت سے باہر نکالا جائے. بہرحال قیامت کا دن ہوگا, گناہگاروں کو گناہوں کی سزا بھی ملے گی, اذیت بھی ہوگی, عذاب بھی ہوگا. اور اس دن کیا ہوگا, اس دن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیبائی دکھائی جائے گی. لوگ انبیاء اکرام کے پاس جائیں گے, طویل روایات ہیں, حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے, دیگر انبیاء کے پاس جائیں گے. سب انہیں دوسروں کی طرف بھیج دیں گے کہ ہمیں تو اپنی فکر ہے, تم دوسروں کی طرف جاؤ. لیکن پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچیں گے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے, انا صاحبکم, میں تمہارے لیے ہوں, میں تمہارا صاحب ہوں. اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو حل فرمائیں گے اور پھر فیصلہ ہوگا. قیامت کا دن ہوگا. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غور و فکر فرمائیے. اور قیامت کی صرف یہی نہیں ہے, میدان محشر تو ایک چیز ہے, پھر حساب کتاب شروع ہوگا, پھر میزان رکھا جائے گا, اور پھر لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے, ان کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے. جو نیک ہوں گے ان کے ساتھ اچھے معاملات ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, ان کا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اور جو بدکار ہوں گے, گناہگار ہوں گے, ان کو الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. پھر وہ دن وہ ہوگا کہ شرمندگی جسے کہتے ہیں, اس دن شاید ہمیں پتہ چلے کہ آج بنتا ہوں معزز, جو کھلے حشر میں عیب, ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس دن بڑی آزمائش کا دن ہوگا, بڑی گھبراہٹ کا وہ دن ہوگا. اس کی تیاری ہمیں ابھی سے کر لینی چاہیے. یاد رکھیے, جیسا دن ہوتا ہے, جیسی کیفیات ہوتی ہیں, جیسا ہمارا مقدمہ ہوتا ہے, اور جیسا وکیل اور جج ہوتا ہے, اسی کے حساب سے تیاری کرنی ہوتی ہے.
یہ وہ ذات ہے بارگاہ الہی کہ یہاں پہ عدل و انصاف ہونا ہے، اور وہ اپنی رحمت فرمائے گا تو ہمارا کام بن جائے گا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا۔ ہمیں اپنے اعمال پہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہم جو کام کریں گے اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا۔ قیامت کے دن جب تک ان سوالات کے جوابات نہیں دے لیں گے، ہمیں قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا کہ زندگی کس حال میں گزاری، کن کاموں میں گزاری، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس طریقے کے اور بھی سوالات ہوں گے۔ تو یہ سوالات کے جوابات جب تک ہم نہ دے لیں گے، ہمیں قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی۔ 50,000 سال کا دن بیان کیا گیا باہر شریعت میں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی ذلتوں سے اور اس کی اذیتوں سے محفوظ فرمائے، مامون فرمائے، اور یہ وہ دن ہوگا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں سایہ عرش میں جگہ ملے گی، بعض نیکیاں کرنے والے ایسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ایسے ہوں گے کہ جنہیں سایہ عرش میں جگہ ملے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے قیامت کی عافیت مانگتے ہیں، ہر حال میں عافیت مانگتے ہیں، اور سایہ عرش میں ہمیں بھی اس روز سایہ ملے جب کسی کو سایہ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے میں ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن کی جواب دہی سے اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں کامیاب و کامران فرما کے ان کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں داخلہ فرمائے۔ یاد رکھیے، کہنا بہت آسان ہوتا ہے، سننا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا عذاب، اس کی سختیاں، ہم اس کا ایک ذرہ بلکہ ذرے کا کروڑواں حصہ بھی ہم برداشت کرنے کی تاب نہیں رکھتے۔ لہذا توبہ کیجیے، اگر گناہوں کی عادت ہے تو توبہ کیجیے اور نیکیوں کے رستے پر آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں کے مسافر بنیے، اور مدنی انعامات کا رسالہ لے کر اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، اس میں فکر مدینہ کیجیے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ نیکیوں بھری زندگی مل جائے گی، اور مرنے سے پہلے ایک نیک اور سنتوں بھرا ماحول جب ملے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکات ہمیں بھی ملیں گی، ہمارے اندر بھی تبدیلی آئیں گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ صلاۃ والسلام۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، اپنے اچھوں کا تصدق محبتوں کو بھی نبھاؤ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب تو طیبہ میں بلا لو، اب تو طیبہ میں بلا لو، حسرتیں دل کی نکالو، اپنے قدموں میں سلا لو، محبتوں کو بھی نبھالو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اب درود تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو صدا ہو، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ،
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صلو علی الحبیب. دیکھتے رہیے مدنی چینل. رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے